جو ذاتی عقیدت ہے اس میں ہمارے بہت سارے اساتذہ، خاص طور پر اسلم اظہر صاحب، جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تو وہ کسی نہ کسی طرح سے افتخار عارف صاحب کا نام جو ہے وہ ضرور آتا، اور افتخار عارف صاحب کو آج بھی جب ملتا ہوں یا دیکھتا ہوں یا بات کرتا ہوں تو میرے جو اساتذہ ہیں جو ایک طرح سے ہم اثر تھے افتخار عارف صاحب کے، وہ ساری کڑیاں جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ میں اپنی تقریر سے آپ کو زیادہ بور نہیں کروں گا، خاص طور پر جو آپ نے دستاویزی فلم دیکھنی ہے، صرف افتخار عارف صاحب کو انہی کے الفاظ میں اگر خراج عقیدت پیش کریں: ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید اثاثہ۔ اگر میں ترمیم کروں، ان کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افسانہ ہے۔ مرتضیٰ سولنگی۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ اور علم و ادب اس کے جو رکھوالے ہیں ان کے جب نام لیں گے تو افتخار عارف صاحب کو آپ بھول نہیں سکتے، ان کا نام سر فہرست ہوگا۔ اور وزارت اطلاعات و نشریات سے جو منسلک ادارے ہیں، ایک ایک کا نام لیں، چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو جہاں سے انہوں نے خبریں پڑھنے سے کام شروع کیا، پاکستان ٹیلی ویژن کے جو شعرائے آفاق پروگرامز رہے ہیں ان میں شرکت ہو، جو شاعری ہے اور ادب ہے اور زبانیں ہیں، صرف اردو نہیں فارسی بھی، تو اس حوالے سے جب آپ جتنے بلند پایا شخصیتوں کو یاد کریں گے تو افتخار عارف صاحب جو ہے وہ ہماری بہت گرم دھوپ میں ایک بہت سایہ دینے والے درخت ہیں، جن سے ہم سب اچھی اور صاف ہوا بھی لیتے ہیں، اور تپش سے بچنے کے لیے بھی ان کو ایک سائے کے طور پر، ایک چھتری کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ افتخار عارف صاحب سے میری جو ذاتی عقیدت ہے اس میں ہمارے بہت سارے اساتذہ، خاص طور پر اسلم اظہر صاحب، جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تو وہ کسی نہ کسی طرح سے افتخار عارف صاحب کا نام جو ہے وہ ضرور آتا، اور افتخار عارف صاحب کو آج بھی جب ملتا ہوں یا دیکھتا ہوں یا بات کرتا ہوں تو میرے جو اساتذہ ہیں جو ایک طرح سے ہم اثر تھے افتخار عارف صاحب کے، وہ ساری کڑیاں جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ میں اپنی تقریر سے آپ کو زیادہ بور نہیں کروں گا، خاص طور پر جو آپ نے دستاویزی فلم دیکھنی ہے، صرف افتخار عارف صاحب کو انہی کے الفاظ میں اگر خراج عقیدت پیش کریں: ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید اثاثہ۔ اگر میں ترمیم کروں، ان کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افسانہ ہے۔ مرتضیٰ سولنگی۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ اور علم و ادب اس کے جو رکھوالے ہیں ان کے جب نام لیں گے تو افتخار عارف صاحب کو آپ بھول نہیں سکتے، ان کا نام سر فہرست ہوگا۔ اور وزارت اطلاعات و نشریات سے جو منسلک ادارے ہیں، ایک ایک کا نام لیں، چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو جہاں سے انہوں نے خبریں پڑھنے سے کام شروع کیا، پاکستان ٹیلی ویژن کے جو شعرائے آفاق پروگرامز رہے ہیں ان میں شرکت ہو، جو شاعری ہے اور ادب ہے اور زبانیں ہیں، صرف اردو نہیں فارسی بھی، تو اس حوالے سے جب آپ جتنے بلند پایا
شخصیتوں کو یاد کریں گے تو افتخار عارف صاحب جو ہے وہ ہماری بہت گرم دھوپ میں ایک بہت سایہ دینے والے درخت ہیں جن سے ہم سب اچھی اور صاف ہوا بھی لیتے ہیں اور تپش سے بچنے کے لیے بھی ان کو ایک سائے کے طور پر، ایک چھتری کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ افتخار عارف صاحب سے میری جو ذاتی عقیدت ہے اس میں ہمارے بہت سارے اساتذہ، خاص طور پر اسلم اظہر صاحب، جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تو وہ کسی نہ کسی طرح سے افتخار عارف صاحب کا نام جو ہے وہ ضرور آتا، اور افتخار عارف صاحب کو آج بھی جب ملتا ہوں یا دیکھتا ہوں یا بات کرتا ہوں تو میرے جو اساتذہ ہیں جو ایک طرح سے ہم اثر تھے افتخار عارف صاحب کے، وہ ساری کڑیاں جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ میں اپنی تقریر سے آپ کو زیادہ بور نہیں کروں گا، خاص طور پر جو آپ نے دستاویزی فلم دیکھنی ہے، صرف افتخار عارف صاحب کو انہی کے الفاظ میں اگر خراج عقیدت پیش کریں: ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید اثاثہ۔ اگر میں ترمیم کروں، ان کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افسانہ ہے۔ مرتضیٰ سولنگی۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ اور علم و ادب، اس کے جو رکھوالے ہیں ان کے جب نام لیں گے تو افتخار عارف صاحب کو آپ بھول نہیں سکتے، ان کا نام سر فہرست ہوگا۔ اور وزارت اطلاعات و نشریات سے جو منسلک ادارے ہیں، ایک ایک کا نام لیں، چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو جہاں سے انہوں نے خبریں پڑھنے سے کام شروع کیا، پاکستان ٹیلی ویژن کے جو شعراء آفاق پروگرامز رہے ہیں ان میں شرکت ہو، جو شاعری ہے اور ادب ہے اور زبانیں ہیں، صرف اردو نہیں فارسی بھی، تو اس حوالے سے جب آپ جتنے بلند پایا شخصیتوں کو یاد کریں گے تو افتخار عارف صاحب جو ہے وہ ہماری بہت گرم دھوپ میں ایک بہت سایہ دینے والے درخت ہیں جن سے ہم سب اچھی اور صاف ہوا بھی لیتے ہیں اور تپش سے بچنے کے لیے بھی ان کو ایک سائے کے طور پر، ایک چھتری کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ افتخار عارف صاحب سے میری جو ذاتی عقیدت ہے اس میں ہمارے بہت سارے اساتذہ، خاص طور پر اسلم اظہر صاحب، جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تو وہ کسی نہ کسی طرح سے افتخار عارف صاحب کا نام جو ہے وہ ضرور آتا، اور افتخار عارف صاحب کو آج بھی جب ملتا ہوں یا دیکھتا ہوں یا بات کرتا ہوں تو میرے جو اساتذہ ہیں جو ایک طرح سے ہم اثر تھے افتخار عارف صاحب کے، وہ ساری کڑیاں جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ میں اپنی تقریر سے آپ کو زیادہ بور نہیں کروں گا، خاص طور پر جو آپ نے دستاویزی فلم دیکھنی ہے، صرف افتخار عارف صاحب کو انہی کے الفاظ میں اگر خراج عقیدت پیش کریں: ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید اثاثہ۔ اگر میں ترمیم کروں، ان کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افسانہ ہے۔ مرتضیٰ سولنگی۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ اور علم و ادب، اس کے جو رکھوالے ہیں ان کے جب نام لیں گے تو افتخار عارف صاحب کو آپ بھول نہیں سکتے، ان کا نام سر فہرست ہوگا۔ اور وزارت اطلاعات و نشریات سے جو منسلک ادارے ہیں، ایک ایک کا نام لیں،
चाहे वो रेडियो पाकिस्तान हो, जहाँ से उन्होंने ख़बरें पढ़ने से काम शुरू किया, पाकिस्तान टेलीविज़न के जो शोराए आफाक प्रोग्राम्स रहे हैं उनमें शिरकत हो, जो शायरी है और अदब है और ज़बानें हैं, सिर्फ़ उर्दू नहीं फ़ारसी भी। तो उस हवाले से जब आप जितने बुलंद पाया शख्सियतों को याद करेंगे तो इफ्तिखार आरिफ साहब जो है वो हमारी बहुत गर्म धूप में एक बहुत साया देने वाले दरख्त हैं, जिनसे हम सब अच्छी और साफ़ हवा भी लेते हैं और तपिश से बचने के लिए भी उनको एक साये के तौर पर, एक छतरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब से